बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्लामाबाद में बहुत खामोशी है। खामोशी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर ऐवानों में खासी खामोशी है। इतनी खामोशी है कि डर लग रहा है कि खुदा ना करे कि कुछ हो जाए। इस खामोशी के बाद क्या है, ज़ाहिर है इसके ऊपर कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन आज जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसने खामोशी को बढ़ा दिया है। हम यही सवाल आज लेके आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। आज कोर्ट की जो समाअत थी उसमें बहुत अहम इशारे दे दिए गए हैं, उन इशारों को समझ लिया गया है, पढ़ लिया गया है। बहरहाल इस्लामाबाद के जो सरगर्म हलके हैं वो अब ये कहते दिखाई देते हैं कि चंद ही दिनों में कोई ना कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। मैं कुछ आपके सामने मकालमे रखना चाहती हूं जो कि हुए आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किए, और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किधर को जा रहा है। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने आज जो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे उनके जवाब में ये कहा कि क्या आप कहना चाहते हैं कि फरीकैन के तमाम असासों की छानबीन नहीं हो सकती, या जो मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके 13 सवालों की बुनियादों पर उनकी पड़ताल दोबारा। मनी ट्रेल का सुराग लगाना था, यानी वो मनी ट्रेल जिसके ऊपर सारा कजिया था कि ये लंदन फ्लैट्स जो हैं कहां से खरीदे, कैसे खरीदे। वो हम सुनते थे मशहूर मुकालमे, कहां से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। उसकी बुनियाद पे वो अभी तक दस्तयाब नहीं है मनी ट्रेल, जो कि कोर्ट कह रही है कि हमारा सवाल वहीं का वहीं मौजूद है। हुदैबिया केस को शामिल करना ये नहीं, ये फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है, ये भी जस्टिस साहब ने कहा। वजीर आजम को पूरा मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात नफी में दिए। सोच ये थी कि कुछ तस्लीम ही नहीं करना, कुछ नहीं बताना, जेआईटी कुछ जो भी करे उसको खुद करना है, ये भी जस्टिस साहब ने कहा। हमें कोई दस्तावेजात नहीं दिखाई गई, जेआईटी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं। मेरे मुवक्किल से ऐसे सवाल भी पूछे गए जिनका उनसे ताल्लुक नहीं। ख्वाजा हारिस साहब ने ये दलाइल आज दिए जो कि जाहिर है कि बहुत कमजोर दलाइल थे, बहुत मजबूत दलाइल नहीं थे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा आपके मुवक्किल अपने खालू से मुतालिक सवाल का जवाब भी नहीं दे सके, यानी जो उनके खालू थे मोहम्मद हुसैन साहब, वजीर आजम से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं पड़ता, और 2.5 घंटे के बाद उन्होंने कहा हाँ ये शायद मेरे रिश्ते में खालू लगते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने तमाम असासे डिक्लेयर किए हैं और असासों के बारे में सवाल का जवाब जेआईटी को दिया, लेकिन जेआईटी ने अपना मौक़िफ़ मेरे मुवक्किल के मुंह में डालने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म 1985 तक कारोबार करते रहे, उसके बाद वज़ीर आज़म का कोई कारोबार नहीं, कोई किरदार नहीं। तमाम असासे गोशवारों में जाहिर हैं, उनके अलावा कोई और असासे हैं तो बताएं, मैं जवाब दूंगा। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ FZE कंपनी के चेयरमैन हैं या नहीं, और यही वो सवाल है जिसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अगर पानामा पे नहीं जाते तो इसकी बुनियाद पे वो उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता सामने आ गया। FZE के मालिक हसन नवाज है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा वजीर आजम के पास सिर्फ चेयरमैन का ओहदा था, FZE की मिल्कियत जेआईटी को पूछना चाहिए थी। जस्टिस साहब ने कहा जेआईटी ने नहीं पूछा तो हम पूछ रहे हैं, हमें जवाब दे दीजिए इसका। वजीर आजम ने दुबई में काम करने के लिए अकामा तो लिया था, जस्टिस साहब ने पूछा। वजीर आजम ने FZE की बुनियाद पर अकामा 2012 में लिया था। वजीर आजम FZE से तनख्वाह नहीं लेते थे, अगर वो तनख्वाह नहीं लेते थे तो उसके चेयरमैन क्यों थे, ये एक बुनियादी सवाल है। ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि जेआईटी तहकीकात शफाफ नहीं हुई, कानूनी एतराजात उठा दिए हैं। जस्टिस साहब ने कहा कि अगर जेआईटी पर एतराज है तो एतराज के साथ सबूत पेश कीजिए, और वो सबूत जाहिर है कि PMLN को या शरीफ खानदान को देने हैं, अब तक वो दस्तयाब नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कहते हैं कि जेआईटी बनाने का मकसद ये था कि वजीर आजम दूसरे फरीकैन आज़ादी से अपना मौक़िफ़ बयान करे, और जेआईटी में वजीर आजम को जेआईटी में बरीउल जिम्मा होना चाहिए था। जेआईटी में वजीर आजम को वजाहत का मौका नहीं दिया गया, ये जवाब दिया ख्वाजा हारिस साहब ने। जवाब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह के दलाइल थे। फिर एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि आप वजाहत दीजिए, हम सुनने को तैयार हैं। वजाहत तहरीरी सूरत में दूंगा, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। और जस्टिस साहब ने कहा, जस्टिस एजाज अफजल साहब ने असासों को तस्लीम किया गया। अब 2 ही मामला देखने हैं कि हम देखें या एहतसाब अदालत। आपने जो भी ये कथा सुनी है या जो भी मुकालमे सुने, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये मामला अब एहतसाब अदालत को जाएगा
یا نااہل ہوں گے وزیر اعظم یا نااہل ہوں گے اور ٹرائل کورٹ کو جائے گا. وزیر اعظم کا جو مستقبل ہے وہ اگلے ایک ہفتے میں واضح ہو جائے گا. اسی دوران قطری وزیر خارجہ اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں. وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بولنے پہ مجبور نہ کیا جائے. کون سی ایسی چیزیں جو وزیر اعظم چھپا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. محترمہ شہید رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں, سفیر رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہیں بتانے کو, ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ. جناب شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ ممبر ہیں, رکن قومی اسمبلی بھی ہیں, اور ابھی مجھے شائق عثمانی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, اعجاز صاحب بھی, ہمیں اعجاز الحق صاحب بھی جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ, کیونکہ ان کی ابھی پرائم منسٹر سے میٹنگ بھی ہوئی ہے. پہلے میں شائق عثمانی صاحب کے پاس جاؤں گی. عثمان صاحب السلام علیکم. جی عثمان صاحب السلام علیکم. السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جیسا بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں. ایک تو آج اشارے دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے کہ احتساب عدالت میں بھی معاملہ جا سکتا ہے, نااہلیت کا بھی فیصلہ دستاویزات دیکھ کے عدالت کو کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے, سارے معاملوں میں سب سے اہم معاملہ دبئی کی پرائم منسٹر کی کمپنی کا ہے کیا؟ دیکھیے, دبئی کی جو کمپنی ہے اس کا ڈائریکٹر ہونا جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ وائلیشن آف اوتھ آف پرائم منسٹر آتا ہے. اس میں صادق اور امین کی بات نہیں آتی. جو پٹیشن فائل ہوئی تھی وہ صادق اور امین ڈکلیئر کہ وہ صادق امین نہیں ہے ڈکلیئر کرنے کے لیے پٹیشن فائل ہوئی تھی. صحیح. تو وہ معاملہ تو دوسرا ہے کہ وائلیشن آف اوتھ. وائلیشن آف اوتھ کے لیے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, لیکن وہ الگ پروویژن آف لا کے تحت ہوگا. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نہ اس کا کوئی اثر پڑے گا اس کیس پر. اس کیس پر تو اب جو کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ جو منی ٹریل جس کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنے میں لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. اب ایگزیکٹلی مجھے پتا نہیں ڈیٹیلز کیا ہیں, سامنے نظر یہی آتا ہے کیونکہ جو اسپیچ وزیر اعظم صاحب نے دی تھی اسمبلی میں آ کر کے فلور آف دا ہاؤس ایز اے پرسنل ایکسپلینیشن, کسی پولیٹیکل اسپیچ نہیں تھی وہ, ایز اے پرسنل ایکسپلینیشن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے اور ان پیسوں سے خریدی گئی ہے. اب وہ پیسے کا کوئی خاص ٹریل نظر نہیں آ رہا. ایک لنک تھا وہ, یعنی یہ جو لنک جو جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں منی ٹریل کی, وہ دستیاب نہیں ہے, اور نقطے پہ اسی نقطے پہ آ کے کھڑے ہیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئے اور کس نے دیے اور کہاں سے بھیجے گئے اور کیا اس کا ذریعہ تھا. وہ سوال موجود ہے اور وہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور ان کے خاندان. لیکن وہ دیکھیے اس کو سمجھنے کی چاہیے کہ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ منی ٹریل میں پیسے بے ایمانی سے گئے, چوری سے گئے, کیسے گئے, وہ ایشو انوالو نہیں ہے. انوالو یہاں پہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو فلیٹس ہیں وہ اس طریقے سے خریدے گئے تھے. کیا وہ طریقہ جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا وہ صحیح اسٹیٹمنٹ تھی یا نہیں تھی؟ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھی اور وہ طریقہ جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا, وہ یقیناً وہ غلط اسٹیٹمنٹ ہو گئی اور اس بنا پر ان کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے. لیکن اس سٹیج پر وہ کوئی ایکسپلین نہیں رہا, اور صرف ایک قطری شہزادے کا ایک خط تھا جو کہ لایا گیا تھا دکھانے کے لیے کہ وہ پیسے کس طرح سے استعمال ہوئے, لیکن وہ کوئی خاص ان کو آنا تو لازم نہیں تھا. لیکن بعض صورت, اور یہ بات اپنی جگہ پر کہ انہوں نے لیٹر بھیجا تھا اور ایک قطری شہزادے ہیں, ان کو ریلائبلٹی دینی چاہیے ان کی اسٹیٹمنٹ کو, اور اس کے بعد بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں پریس کو جس میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اب یہ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان اسٹیٹمنٹس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو یقیناً وہ لنک نہیں ہوا, ختم ہو گیا. یعنی قطری شہزادہ ابھی بھی اہم ہے سر آپ کے نظر میں؟ کہ بالکل بالکل وہی تو مین ایشو ہے. تو جو قطری وزیر خارجہ آئے ہیں وہ اسی ریفرنس میں تو نہیں آئے ہیں کہ مطلب کچھ لو اور دو کی بنیاد آئے ہوں کہ وہ ان کے تھرو کہا جائے کہ بھئی آپ ان کو بھجوا دیجئے یہاں پر, کیونکہ وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں, لیکن اب وہ یقیناً نہیں چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ فورن کنٹری کے باشندے ہیں اور ان پہ لازم تو نہیں آنا کوئی بہت شکریہ جسٹس صاحب, بہت اہم باتیں آپ نے کر دی, بہت بہت شکریہ, آسان کر دیا معاملہ شہری. مگر یہ جو قطری وزیر خارجہ کا اچانک آنا ہے, کل تک سکیجول نہیں تھا,
تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم ایویڈنس ابھی بھی ہو سکتی ہے اس لمحے اس موقع کے اوپر. بے شک آسما کوشش تو ہوگی ان کی، حتی الامکان کوشش ہے میری اطلاع میں کہ وہ آگے کچھ مل جائے وہاں سے. اور دیکھا آپ نے کہ 4 لیٹرز بھیجے گئے یا 4 سبمیشنز ہوئے ہیں جی آئی ٹی کی طرف سے. تو قطری شہزادے نے وہاں ایمبیسی کے کمپاؤنڈ میں آنے سے گریز کیا ہی، اتنا وہ شاید ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. مگر اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ آ گئے ہیں، اور آج ہم جب سینٹ میں گئے تھے تو یہ ڈسکشن شروع ہو گیا تھا، اس وقت میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں. اور نارملی اگر آتا ہے کوئی خارجہ وزیر، موسٹ ویلکم سر، آپ کا ضرور ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے ہر خارجہ وزیر کے. لیکن انہوں نے تب تک کچھ نہیں بتایا تھا ایجنڈا کیا ہے، بات کیا ہے، ایک دم کیسے آنا ہوا. اور ظاہر ہے اور ایک اور ڈسکشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے جس میں وزیر خارجہ نے مشیر خارجہ نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ فارن آفس میں یہ اطلاع ہے کہ وہ یو اے ای کے جب لیٹر نکلا ہے باہر تو وہاں سنا ہے، آئی ڈونٹ نو کتنی اس میں بات میں تصدیق ہے کہ صداقت ہے کہ یہ فونز اب سیل فونز نہیں لا سکتے فورن سروس. نہیں وہ تو نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا بھی جو سوشل میڈیا پہ سارا کام تو ایمبیسیز کا واٹس ایپ پہ اب ہوتا ہے اور ای میل جلدی جلدی بھاگ ہوتا ہے. تو اب کیا یہ اب اور ڈائنوسور بنانے لگے ہیں؟ اب ہم پتھروں کے زمانے میں جائیں گے. پتھروں کے زمانے میں تو جانا پڑے گا. کبوتر خط لے کے جائیں گے، بلکہ کبوتروں پہ بھی شاید پابندی لگ جائے، شاید لگ بھی سکتی ہے. I mean this is becoming ridiculous. کہاں آپ بات کریں گے بین الاقوامی کسی بھی سطح پہ؟ آپ کے پرائم منسٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے بھائی. خارجہ وزیر کیا کہہ کے گئے؟ میں تو نکل آئی تھی وہاں سے. اچھا یہ جو we really have more important things to do now. اور آج جو مشیر خارجہ میں سوری شفقت صاحب، چونکہ اس بات کا بہت گہرا تعلق بتایا جا رہا ہے، مشیر خارجہ نے یہ بھی کہا جنرل راحیل کے بارے میں کہ ان کی ابھی تک وہ کسی فوج کی جو ہے وہ ایکٹیولی اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ لوگوں نے ڈسکشن بھی کیا اس کے اوپر، اس کی کیا ریزن بتائی گئی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو اس میں تھوڑی سی شفافیت لے کے آئیں کہ یہ ایکٹیولی نہیں ہے، کیا ہے، کون سے فیصلے کس نے کیے، کس سے پوچھ کے کیے. لگتا ہے یہاں تو فل اپلیکیشن ہو چکی ہے، یہاں کوئی کسی کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے بھائی. اپنے جان کے لالے لگتا ہے پڑے ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ کی وہ ناک کی سیدھ میں حکومت کو کچھ نہیں. ابھی بھی کوئی منسٹر نہیں حاضر ہے آپ کے سامنے. صبح سے تو بکنگ ہوئی بھی ہے، سب وائٹ کر رہے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں مشکل سے آ رہے ہیں. تو مطلب دھڑے بندی تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو پتا ہے مشرف صاحب کے آخری دنوں میں منسٹرز کیوں غائب ہوتے تھے شفقت صاحب، وہ آپ کو بھی پتا ہے. لیکن بہرحال یہ بتائیے گا کہ اعجاز الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کی آج وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، ان سے پوچھوں گی. لیکن شفقت صاحب آج کی جو پروسیڈنگز تھیں ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نااہل ہوں گے، ٹرائل ہوگا، نااہلیت کے بعد نیب کا جیل جائیں گے اور بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. میں آپ کو 2 چیزیں، آپ نے قطری فارن منسٹر کی بات کی نا جی، 2 چیزوں کو الگ الگ ہیں، ان کو ذہن میں رکھا جائے. ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ، ایک ہے جو کرمنل ایکٹس کی گئے ہیں ان پہ کرمنل ٹرائلز. جو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 22 ایم این ایز اور سینیٹرز ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آن میٹرز جو کہ آپ اس کے مقابلے میں تو آپ کیا کہیں، وہ ٹریویل سے بھی ٹریویل میٹرز، معمولی باتوں کے اوپر، معمولی باتوں پہ. ہمارا ایک ایم این اے بیچارہ ہو گیا کہ وہ کسی زمانے میں فیکٹری ہوتی تھی، اب وہ ختم ہوگی، اس میں گھر میں رہتا ہے وہ، تو اس نے کہا جی آپ نے اس کو فیکٹری اس کو ڈسکوالیفائی کر. لیکن وہ تو الیکشن کمیشن نے کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی کیا، سپریم کورٹ میں اپیل کی، سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا. سو کوسچن یہ ہے کہ جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے، اتنی زیادہ غلط بیانی، جھوٹ بولنا، اتنا کچھ ہے. اکاؤنٹس ڈسکور ہو گئے سعودی عربیہ کے اندر ان کے اپنے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایف زیڈ ای کیپٹل کے چیئرمین 10,000 درہم تنخواہ لے رہے ہیں، پہلے وہاں مارکیٹنگ مینیجر بھی رہ چکے ہیں، اقامے لیے ہوئے ہیں جن کا کوئی اطلاع کسی کو نہیں دی. پتہ شرم آتی ہے بطور پاکستانی کہ اگر آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس قسم کا چیزیں کرے. بہت شرم آتی ہے. اور مطلب کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کسی نے آبزرویشن دی، وہ میں آپ کے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو باقی جرائم کیے پرانے وہ تو کیے لیکن جو 2017 میں جرم کیے، یعنی کہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی بنائی،
وہ 2017 میں جرم کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ نے بھی جو ان کے اوپر الزامات ہے کہ فورجری ہے, اور وہی کہہ رہا ہوں نا کہ فیملی کی بات کر رہا ہوں کہ 2017 میں جو جرم کیا وہ ایک فورجڈ ٹرسٹ ڈیڈ بنائی جو کہ ایکسپوز ہو گئی. اس کے بعد فورجڈ مس لیڈنگ اینڈ ایفیڈیوٹ دیا طارق شفیع صاحب نے, جھوٹ بولا جس میں. صحیح. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مطلب ایک سے ایک چیز بڑھ کے ہے. اچھا شفقت صاحب, اعجاز الحق صاحب سے میں اس لیے بھی ان کو آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ ہم بات کریں گے, ان کے ساتھ رابطہ میرا کٹا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ باتیں آپ کریں. اچھا ہمارے ساتھ ہیں اعجاز الحق صاحب, آپ کی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے اور انہوں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, تو کیا کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں تو ان کا باڈی لینگویج بہت کانفیڈنٹ ہے, ان کے اعتماد کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ایسے اس سے گزر رہے کہ آپ کہہ لیں ماضی میں تو ہر 2.5 سال کے بعد اس سے بھی بڑے کرائسس آتے رہے, یہاں تک کہ ابھی تو پھر بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, لیکن پھر وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا بھی پڑا ان کو. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ایک دو باتیں جو میں نے کرنی تھی تو سیاسی طور پہ, کیونکہ ہم ان کے ایک حلیف جماعت ہیں, تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے سارا, اور کیوں ہمیں اتنے ایسے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں, خصوصی طور پر جو حالات اب پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں یہ انہوں نے ضرور نہ تو یہ وقت ہے استعفیٰ دینے کا میرے خیال میں, اور نہ آپ یہ تو چیزیں تھیں اگر پہلے سے کوئی سوچ لیتا تو تب بات ہے. اور یہ ضرور ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اسے ہم قبول کریں گے, اور جمہوریت چلنی چاہیے, اسمبلیاں چلنی چاہیے. مطلب اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے تو اپنی جگہ وزیر اعظم بنا دیں گے, پھر تو استعفیٰ دیں گے, یا پھر بھی استعفیٰ نہیں دیں گے؟ مطلب کیا اس وقت تو کوئی چوائس نہیں, تو کوئی آپشن نہیں. جو بات آپ کر رہی ہیں یہ تو پھر تو چوائس ہی نہیں ہوگی. ہاں, تو مطلب وہ چوائس اگر وہ چوائس آتی ہے اور اگر وہ کرنا پڑے گا تو لازمی بات ہے اس پہ انہوں نے اپنے اندر قریبی دوستوں کے ساتھ مشورے بھی ضرور کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے, یا خود اپنے خود تو سوچا ہوگا اس بارے میں. لیکن ابھی تو بہت سے آپشن ہیں نا. دیکھیں یہ جو کیس ہے آسما, اس کے 2 پہلو ہیں. اب ایک لیگل پہلو ہے اور ایک پولیٹیکل پہلو ہے. صحیح. یعنی دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں. اس کو پولیٹیکلی ہم نے اس کو اتنا اٹھا دیا کہ اس کا لیگل پہلو جو ہے وہ تھوڑا سا دب گیا ہے, کیونکہ ہر جماعت نے. اچھا لیگل پہلو آپ نے پوچھا, کیا لیگل پہلو نکلا؟ مثلا یہ کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ منی ٹریل نہیں دے پائے, ان کا خاندان نہیں دے پایا, اس پہ کیا جواب تھا وزیر اعظم کا کہ کوئی ہے منی ٹریل یا نہیں ہے ان کے پاس؟ دیکھیں میں تو کوئی قانون دان نہیں ہوں کہ میں پوچھتا کہ منی ٹریل کے بارے میں. میں تو یہ ضرور بات ہوئی وہاں پہ کہ کوئی ایسا ایک کیس بتائیں. انہوں نے خود یہ بات کی کہ جس میں کوئی کرپشن میرے خلاف ثابت ہوئی, یعنی کہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لگے ایز چیف منسٹر, ایز پرائم منسٹر, تو جیسے کہ کوٹکٹا کا کیس آیا, جیسے کہ نندی پور کا کیس آیا, جیسے کہ دوسرے کیسز آیا, نئی سی ایل کا کیس آیا. تو اس قسم کا کوئی پاکستان کے اندر پچھلے 4 سالوں میں یا پچھلے ٹینیور میں. اچھا اعجاز صاحب, آپ نے بڑے خوبصورتی سے نا پیپلز پارٹی کے سارے کیسز جو ہے وہ گنوا دیے. اچھا میں پیپلز پارٹی سے جواب لوں گی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ یہ جو بڑے بڑے کیسز یعنی کرپشن وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے سامنے نہیں آئی, یہ ان کے خاندانی معاملات ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں. تو یہ خاندانی معاملات جو ہیں ان کا جواب کیا ہوگا, یہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب شہری کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن میں ان کو روکوں گی کیونکہ آپ کے پاس آج کورٹ کے اندر آپ تھے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. کیا رویہ کیا تھا, کیونکہ کمنٹس ایسے آئے ہیں ججز کی طرف سے جو کہ لگ رہا ہے کہ ان کا مائنڈ پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. نہیں, میں مائنڈ تو نہیں پڑھوں گا, اور میرا خیال ہے کہ ججز اپنا مائنڈ نہیں دیتے آخر تک. لیکن ایک چیز ججز نے بار بار کہی وکیل صاحب کو, انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اس 1 سال میں آپ کوئی ہمیں دستاویزات نہیں دے سکے جس سے ثابت ہو کہ یہ آپ نے پراپرٹیز لافلی خریدی ہیں اور یہ آپ کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے کلائنٹ نے
फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके कहा कि हुजूर ये है वो ज़राए, और फिर साथ ये भी कहा कि सारी दस्तावेज़ात दे दी गई है, दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट जो है सारी दे दी गई है स्पीकर को। ये और बात है कि बाद JIT का मुझे नहीं पता मैंने क्या दिया है वहां पे, लेकिन द पॉइंट है वो कहते हैं उस वक्त भी आपने क्लेम किया कि आपके पास सब कुछ है, कहते हैं फिर हमने आपको एक और मौका दिया JIT के सामने। JIT को बनाया इसलिए कि अगर आपके पास कोई कमी रह गई है तो वहां पूरी हो और जाए, कोर्ट में एविडेंस देना मुश्किल है और ये है वो, आप वहां जाके पेश करें। वहां भी आपने कुछ नहीं पेश किया, तो उसने कुछ कहा उज़र किया कि नहीं आपने जजमेंट में ये लिखा है, वो कहते हैं अच्छा अभी दे दो, अब मौका है, अब आप फराहम कुछ भी आपको कर नहीं है देते हैं, ना। आप हमें बता दें कि एक्चुअली क्या ये है। सारी मन गढ़ंत कहानी है, पैसे यहाँ से ले गए, करप्शन के पैसे थे, फ्लैट खरीद लिए, ऑफशोर कंपनियां बनाई, अच्छा, उसके बाद पकड़े गए। शहरी जो इल्जामात है ना, जैसे शफकत साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें असल मनी ट्रेल दे दे, तो फिर JIT असल मनी ट्रेल भी ले आती ना, वो भी JIT के पास भी नहीं है। साथ ये भी कोर्ट साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि जब आपने ये स्टेटमेंट दे दी तो फिर ओनस जो है ये प्रूव करने का पैसों का वो आप पे था, लेकिन उसके बारे बावजूद सबूत कोई चीज होती है, बारे सबूत, ओनस ऑफ प्रूविंग इज नॉट ऑन द JIT माय डियर, इट इज ऑन, ये उन पर है, ये प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पर है, और ये इससे बिल्कुल गुरेज कर रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल ये ट्रायल चल रही है, किसी और ने कहा, देखिए पोलिटिसाइज इसको, ये मामला सियासी है। देखिए आई एम सॉरी, ये मामला कतन, हर चीज सियासी होती है, नंबर 1 हर चीज सियासी होती है, सब कान खोल के सुन लें, देयर इज नो सच थिंग। मैं घर में जो फैसला भी करती हूँ कि कौन पहले खाने पे जाएगा, वो भी सियासी होता है। सो दैट इज सियासत, और इस पे क्यों नहीं सियासत, क्यों नहीं सियासत होती है? अभी तुम्हें शो के बाद बताती हूँ कौन आज खाना खिलाएगा, ये भी सियासत होती है। अच्छा सुनो, देखिए लीगली सिंपल सी बात है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, आपकी एक फैमिली गंभीर मनी ट्रेल है इस वक्त। ये तो अभी डिस्कशन हो रहा है कि PEP के करप्शन केसेस, नॉट वन सिंगल करप्शन केस, जरदारी साहब 11-12 साल जेलें मुका के एक करप्शन केस नहीं, और हुकूमतों का भी मैं ये कह दूंगी, एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग करप्शन, मैं ये कह नहीं रही हूँ, मैंने कहा बिल्कुल करप्शन बिल्कुल इंडिफेंसिबल होती है, लेकिन जाती करप्शन आसमा वो तो और बुरी चीज होती है जब आप बरसरे इक्तदार हैं, फिर आप चिपके हुए हैं इक्तदार से और आप कोई गैर जानिबदार सिचुएशन में आने तैयार नहीं है, फिर आप कहते हैं कि आपने मसलन, वो कहते हैं रसीदें दस्तयाब नहीं, उस जमाने में रसीदें नहीं होती थी जब ये देखिए आपको नेशनलाइज हुई चीजें। ठीक है, ये तो सब पोस्ट है स्टोरी है, इसमें 3-4, देखिए जहां तक अपार्टमेंट्स की बात है वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि आपने बिल्कुल गलत बातें की हैं, कोर्ट के सामने मालियत के भला ये रिप्रेजेंटेशन की है, अरबों के तो हैं, और अब तो जो JIT प्रूव करें कि ये जो कंपनीज हैं, कोई रिस्पोंडेंट नंबर 8 हो या 7 हो या 1 हो, इनमें ऑलमोस्ट 29 तो UK की प्रॉपर्टीज हैं जो शायद इनको पता भी नहीं है। इतना वसी और तर ये एम्पायर है, और इतना मतलब मेरे तो एक कॉलीग कहते हैं मंसूबे की तहत ये सब लॉन्ड्रिंग होती है, एक बेटा एक मुल्क में, एक बेटा दूसरे मुल्क में, और आप यहाँ हैं, और वो सब घूमता हुआ शेल कंपनी। लेकिन वो कहते हैं कि कुटेक्ना वगैरह के जो थे वो तो आपके पीपल्स पार्टी के, आप कुटेक्ना 10 दफा खोल लें और उसको सामने ले आए, ये तो उसकी मुआवजा ही नहीं कर सकते। तो शेल मतलब एक के बाद एक शेल कंपनी खुली हुई है, आप उस 8000 पेजेस की दस्तावेज को देखें। बिल्कुल एक्चुअली चीज ये है, FZE की बात कर लें। देखिए आपने एल कैपोन का नाम तो सुना होगा, मशहूर जमाना ड्रग डीलर थे, मैं नहीं कह रही कि आपसे ये कोई मुआवजा है, लेकिन जब वो पकड़े गए अमेरिका की तहकीकाती एजेंसी के बारे, वो रंगे हाथ मतलब कुछ डीलिंग करते नहीं पकड़े गए, वो टैक्स पे पकड़े गए, वो टैक्स रिटर्न। अब जब सारी दुनिया को पता चल, सब पर आया हो चुका है कि ये सिचुएशन है, और आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ सीना जोरी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, सीना जोरी, दैट्स इट। चोरी तो हो गई। लेकिन FZE कंपनी के बारे में बिल्कुल ये इजाजुर साहब, ज़ाहिर है कि आप उनके इत्तेहादी हैं, और ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है
کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاناما سے اقامہ، پاناما اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا اقامہ خطرناک ہے. آن اوتھ وہ پھر کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی ایز پرائم منسٹر مارکیٹنگ مینیجر لیا ہوا ہے. منسٹر کا بھی اوتھ اس سے منفی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یو کین ناٹ سے دس. اجاز صاحب جی یہ آپ نے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ ٹھیک ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کمپنی میں ان کے میرے خیال میں کسی بچے کی کمپنی ہے تو کس شوق میں اس نے کہا ہوگا کہ میں اپنے والد صاحب کا بھی نام بیچ میں ڈال دوں یا نہیں ہے نام یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ کیونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ ای پی زی کمپنی جو جس کا نام دے رہے ہیں کہ جبل علی میں فری زون میں بنی ہوئی ہے اور کیا اس میں نام اگر میاں صاحب کا ہے تو کیا وہ 10,000 درہم لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے. مطلب ان کو 10,000 درہم تنخواہ لینے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اقامہ کیوں کیا؟ ان کے وکیل نے کہا آج کہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے اور وہ صرف نام کے انہوں نے ویزا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. مگر مسئلہ یہ کہ پھر ایون ویزا کے لیے بھی اگر کیا تھا تو لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو وہ پھر بھی وہ معطوب ٹھہرتے ہیں اس کے اوپر بھی جس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کیونکہ کسی نے کہا ہوگا آپ 2 دفعہ اگر آپ وزیر اعظم رہے ہوں اور آپ اتنے انفلوئنشل ہو اور وہاں کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات تو ویزا تو میری جیسا شخص جو ہے 6 گھنٹے میں میرا ویزا آ جاتا ہے. میں کسی کو فون کرتا ہوں یار کہ میں آ رہا ہوں تو 6 گھنٹے نہیں لگتے. زرداری صاحب کا بھی کام ہے جہاز پکڑ لیتے تھے. سب کے کامے ہیں جتنے وہاں جن کا گھر ہے وہاں نے تحقیقات نہیں کی. اچھا یہ بیچ میں زرداری صاحب زرداری صاحب کیونکہ پرماننٹلی تقریباً دبئی میں رہتے ہیں تو ان کا وہ کس ویزے پہ مجھے اس لیے اطلاع ہے کہ گرین پاسپورٹ انہوں نے فوراً بنوا دیا آفٹر اسٹیپنگ ڈاؤن. جب صدر تھے تو ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے. میں اس وقت ڈپلومیٹ تھی, میرا بھی ریڈ, منسٹر کا بھی ریڈ ہوتا ہے تو اور وہ چلتا ہے کافی دن. تو اس کے فوراً بعد کوئی دبئی میں مجھے جانا تھا کسی تقریب کے لیے تو میں ایک دم میرا ویزا نہیں آ سکا. وہ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی تم گرین پاسپورٹ بناؤ اس پہ جلدی سے ویزا لگتا ہے. اچھا لیکن شفقت صاحب انٹرنیشنل سازش کی بات ہوتی ہے کہ آج بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے پیچھے بھی کوئی اور ہے. قطع کلامی معاف, مجھے ایک کالگ نے کہا آپ اتنا آتی جاتی ہیں, آپ یہ کسی بھی کمپنی میں اسی طرح کر لیں, میں آپ کو آفر کر دیتا ہوں. کوئی بزنس میں تھا, میں نے کہا خدا کا واسطہ, میں اس وقت سینیٹر بھی نہیں تھی, میں نے کہا جو بھی ہے میں سیاست میں ہوں, یہ تو ہو نہیں سکتا. یعنی آپ کو یہ بات کلیئر تھی کہ کل کو اگر یہ کمپنی سامنے آ جاتی تو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. پولیٹیکل کریئر پہ بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ انٹرنیشنل سازش کہ اب یہ قطر بھی بیچ میں آ گیا اور کہتے ہیں کہ فری زون سے ایسے ہی نہیں آتے ڈاکیومنٹ سامنے. جبل علی خاص کر کے جو ہے اس کے ڈاکیومنٹس منظر عام پر آسانی سے نہیں آتے. 10ویں جلد پہ بھی کہتے کوئی انٹرنیشنل کوئی لیٹرز ویٹرز کا معاملہ ہے جس کو کہ ایکسپوز نہیں کیا جا رہا. سازش کے تانے بانے جڑتے ہیں. میں نے آج جب میں آج ان کے وکیل صاحب کے دلائل سن رہا تھا اور یہ جو آپ نے انٹرنیشنل سازش کی بات کی, دونوں چیزوں میں مجھے ایک چیز مشترک نظر آتی ہے. وہ مشترک نظر یہ آتی ہے کہ جو صحت ہے ان ڈاکیومنٹس کی اس کو کوئی آنسر نہیں کر رہا کہ وہ کیونکہ وہ صحیح ہے. اب اس کے اندر اور چیزیں نکال رہے ہیں کہ جی سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب پروسیجر صحیح نہیں ہوا, منسٹری کے ذریعے آنا چاہیے تھا. مطلب یہ اس کی صحت سے کوئی انکاری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سچ ڈاکیومنٹس ہیں تو پھر واٹ ایلس ڈو یو, اور کیا چاہیے اگر یہ سچ ڈاکیومنٹس ہیں. اور انٹرنیشنل سازش, کیا برٹش ورجن آئیلینڈ جو ہے اس انٹرنیشنل سازش میں شامل ہے؟ کیا موزیک فونسیکا جو ان کی کمپنی ہے, یعنی کہ موزیک فونسیکا کو تو انہوں نے ہائر کیا تھا نا, موزیک فونسیکا جو بھی ہے تو پاکستان میں تو بچے کو پتہ چل گئی ہے موزیک. کیا وہ انٹرنیشنل سازش میں شامل ہے؟ کیا وہ برٹش فورینزک ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل؟ یہ ساری مذاق خیز باتیں ہیں, بالکل لغو, اور کوئی ان کے اندر کوئی انٹرنیشنل سازش اس کے اوپر نہیں ہے. کیا سازش ہے اس کے اندر؟ اس لیے کہ ان کو ڈاکیومنٹ مل گئے جی آئی ٹی کو, اس لیے انٹرنیشنل سازش ہے. وہ کہتے ہیں بھئی آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے چوری کیا یا نہیں کی. اچھا اگر آپ نے چوری, اور اس کو تو آپ ریفیوٹ نہیں کر رہے. اچھا اب یہ جو سوال ہے نا کہ پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ کتنا اسٹیک پہ ہے اس وقت پرائم منسٹر کا اور ان کی پوری فیملی کا, یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اور اپوزیشن اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में बड़ी मज़े की बातें होती है, काश कि हम वो ऑनर कर सके। लेकिन शफकत साहब, ये कल शेख साहब से हमने पूछा, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के ऊपर सारे तैयार हैं कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। शहरी से पूछना मैंने, ये जो पॉलिटिकल करियर की बात हो रही है, आपको लगता है कि शरीफ खानदान का पॉलिटिकल करियर जो है वो इस वक्त पूरे खानदान का वो एट स्टेक है और इमरान खान साहब के चांसेस रोशन है? आप नहीं, देखें, इमरान खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आवाम के वोटों से लेके आएंगे और वो इलेक्शन में आएंगे, अदरवाइज कोई और तरीके से वो नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, अवाम मैंडेट होगा तब आएंगे ना जी। दूसरी बात ये है कि शरीफ खानदान का, क्योंकि हमारे मुल्क में कवानीन ऐसे बने और सही बने कि जिसमें अगर आपने करप्शन किया है तो आप इस काबिल नहीं हो कि आप पब्लिक ऑफिस जो है उसको होल्ड कर सको। एक्चुअली फ़र्क ये है, ये चीज़ें हमने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की हैं कि जो वेस्टर्न और एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे एक ज़रूरत नहीं है 62-63 क्योंकि इन इफेक्ट वो है वहाँ पे। इन अदरवाइज कि अगर आप झूठ बोलते पकड़ जाएं तो यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। अगर आपकी करप्शन का शायबा भी हो आपके ऊपर तो लोग रिजाइन कर देते हैं। सो उनके एक आप समझ आए कि अनरिटन मॉरल कोड जो है वो इस लेवल का आ गया है कि उन जमहूरियतों में ज़रूरत नहीं है कि इस किस्म के सेक्शंस बनाए जाएं जिस तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन एक अच्छी बात है कि हैं वो, और उसकी वजह से अगर ये को पकड़ा जाता है तो फिर नेचुरली उसका पॉलिटिकल करियर खत्म होता है। अब बाकी रह गया इनके आगे बच्चों का क्या होता है, मरियम साहिबा का क्या होता है, इन लोगों का क्या होता है, वो तो फिर कोर्ट में, मेरा तो ख्याल है कि मरियम भी और बाकी इट्स ओवर। मेरा ख्याल है कि इट्स ओवर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका सियासी करियर मरियम नहीं, मैं एक रीजन देता हूं। आप दोनों एग्रीड हैं इसके ऊपर? एक रीजन, सिंपल रीजन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मरियम ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, फोर्ज्ड हैं, और अगर वो ट्रायल कोर्ट को भेज देते हैं कि ठीक है, यानी कि अगर वो जालसाजी है, फ्रॉड है, तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं बचता ना। शहरी, ये जो पॉलिटिकल करियर की बात आप भी उस कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या है? मतलब एक सियासी खानदान खत्म हो रहा है अगर आपके ख्याल में, तो उसके बाद क्या है? एक वैक्यूम नहीं होगा पॉलिटिकल? बहरहाल एक राइट विंग की बड़ी जमात है, वैक्यूम होगा। मतलब क्या मतलब वैक्यूम होगा? एक उनकी फॉलोइंग तो है, उनकी लीडरशिप अगर नहीं होगी तो और एक्टिव नहीं होगी, हम क्यों इसके लिए पाकिस्तान का भी तो मसला हो सकता है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इनके होने ना होने से, आई एम सॉरी, आप क्या कह रही हैं, जहां पाक हो रहा है हमारा। देखिए -2 या -3 की बात तो हमेशा से होती नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लेजिटिमेट और लीगल, मतलब अखलाकी तो अलग बात है। इस वक्त तो एक लीगल सिचुएशन हुई हुई है। माफ कीजिएगा, ये 62-63 की सिर्फ बात नहीं है, इन पर फौजदारी का मुकदमा बन सकता है, बनेगा, और यही होगा। आई एम नॉट, मैं तो समझती हूँ 62-63 का मैं इतना खुशी से एम्ब्रेस नहीं करती जिस तरह आप करते हैं, क्योंकि ये मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन इसमें तो फौजदारी का बन रहा है। लेकिन इस बहस में अभी नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं इजाजुल हक साहब से ना पूछ लूं इस बारे में, क्योंकि जाहिर है कि उनके यहाँ ये डिस्कशंस होती रही। मैं फिर दोबारा आपके पास, लेकिन आपको कॉन्शियस होना पड़ता है आसमा कि आप सादिक हैं या अमीन है नहीं, और आपको पता है आपके सामने क्या है और क्या आ रहा है, तो आप अपने आप को इस लीगल और अखलाकी बंद गली में कैसे ले आए? एजाज साहब, ये सारा द्राक प्राइम मिनिस्टर को है, कहाँ थे, कौन है इनके एडवाइजर जो उनको डुबोरे हैं? एग्जैक्टली, ये द्राक आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है कि उनके खानदान और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात बन सकते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा जिसके लिए माहौल बन चुका है कहा जाए, तो कितना नुकसान हो सकता है और उसके लिए कितनी तैयारी आपको नजर आती है? देखें, मेरा ख्याल है कि इवेंचुअलिटीज तो उन्होंने सारी डिस्कस भी की होंगी अपने करीबी रुफ़का के साथ, और खुद भी इस बात पे गौर किया होगा, क्योंकि यहाँ तक जब शुरू में केस शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल में इतना सीरियसली नहीं लिया गया इसको, और सही मानों में जो लीगल बैटल लड़नी चाहिए थी या इसको लीगली लेकर चलना चाहिए था, और वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात को और माजी को देखते हुए कि यहाँ पे तो किसी के साथ कुछ आज तक हुआ ही नहीं, तो अब सारी इवेंचुअलिटीज उन्होंने डिस्कस की होंगी। पर ये कहना जी कि अगर एक इस तरह मामलात हो गए तो शायद पूरी पार्टी ही शायद भूल गए हैं, पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त, आपको मालूम है, पिछले आज से नहीं
1988 آنورڈز اس نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کی جڑیں جو ہیں وہ پبلک میں ہیں, تو اتنی جلدی تو نہیں. اور بالکل, لیکن اعجاز صاحب کل چودھری شجاعت صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی کہ سارے مسلم لیگی اکٹھے ہو جائیں. ظاہر ہے آپ کی بھی مسلم لیگ ہے ایک, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے کوئی پارٹی ختم ہوا ہے, 2002 کے اندر ہوا ہے, اچانک ایک پارٹی وجود میں آ گئی تھی, تو ابھی بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں تیار بیٹھے ہیں جو کہ دوسرے گروپ میں چلے جائیں گے. یہ تو دیکھیں, یہ تو اب حالات دیکھ کر پتہ لگے گا. چودھری شجاعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہوں, تو یہ ایک زمانے میں بھی کہتا رہا ہوں, یہ اٹیمپٹ جو ہے مجید نظامی صاحب نے بھی کی تھی کہ ساری مسلم لیگیں مل جائیں. جب ہم 5 مسلم لیگیں اکٹھی ہو گئی تھی, جمالی صاحب جب پرائم منسٹر تھے, لیکن وہ پھر معاملات آگے نہیں چل سکے. ابھی اس کے امکانات موجود ہیں آپ کے خیال میں دوبارہ مسلم لیگیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو مشرف صاحب کے کیمپ سے یہاں آئے تھے وہ جانے کو تیار ہو سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ 2008 میں پرائم منسٹر مطلب میاں نواز شریف صاحب کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا. جب وہ باہر سے واپس آئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ سب کو بلاتے, کیونکہ آدھوں کو تو ویسے ہی انہوں نے واپس اپنے جماعت میں لے لیا جو ان کے اتنے سخت مخالفین تھے, جنہوں نے ان کے خلاف ان کو بھی لے لیا. بالکل تاریخ کا حصہ آلریڈی بن چکے ہیں, یہ کرنا چاہیے تھا. وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اعجاز الحق صاحب ہی لیڈر منتخب ہو جائیں, وہ ساری مسلم لیگوں کے. کیوں اعجاز صاحب, پاسبلٹی تو ہے نا ماشاءاللہ. اعجاز صاحب یہ مطلب آپ کو پھنسا رہے ہیں, آپ کو مروا رہا ہے. میٹھی چھری نہیں, وائی ناٹ, شفقت تو کرو. کسی زمانے میں تو بڑا ہو سکتا تھا نواز شریف کے بجائے اعجاز الحق صاحب لیڈر ہوتے مسلم لیگ. بہرحال یہ ابھی بھی موجود ہے, یہ بات آپ کے علم میں ہے ایسا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اعجاز صاحب سے پوچھیں نا. اعجاز صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے شفقت صاحب نے آپ کی طرف بال پھینکی ہے ابھی. نہیں, میری طرف بال تو بہت زمانوں سے پھینکتے رہے. میری طرف تو بال اس وقت بھی پھینکی گئی تھی جب 1993 میں مجھے پریزیڈنٹ نے بلا کر کہا تھا جی آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ انٹرم پرائم منسٹر ہیں, تو میں نے اس وقت نہیں دیا تھا استعفیٰ. جب ساری کیبنٹ نے استعفیٰ دے دیا تھا جو سپریم کورٹ کی لسٹ میں جن کے نام آئے تھے, تو پالیٹکس ہے, لیکن کل کو کیا پتا کہ کیا ہوگا. بالکل دروازہ کھلا تو اچھا, لیکن شفقت صاحب یہ بڑا سیریس کوسچن ہے. آپ بے شک کرپشن کے معاملے کے اوپر کہاں سے کب لوگوں کو فارغ نہیں کیا, پاکستان کی سیاسی حکومتوں کو سب کو فارغ کیا. آپ کہتے ہیں کہ ایک نئے طریقے کا وہ کرپشن کا پی ٹی آئی کی ٹرن آیا ہے. اچھا دیکھیں کیسے, ایک سیکنڈ میں یہ سوال میں کچھ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں آپ صحافی بھی رہی ہیں اور خبریں بھی آپ کے پاس آتی ہیں. صحافی کے طور پہ آپ سے بات کر رہی ہوں کہ لک ایٹ ان پر تو سارے جو فورن فنڈ چھوڑ دیں, میں ایسے ہی پھر کچھ کہوں گا. وہ جو نااہلیت کا کیس چل رہا ہے, اچھا وہ تلوار لٹک رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جمہوریت کی خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت خلا پیدا نہیں ہونے دیتی. اس لیے کہ جس وقت اس قسم کے کوئی ماحول بنے گا تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ الیکشن ہوگا اور عوام مینڈیٹ دیں گے. اگر عوام نے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ تیسری قوت آ سکتی ہے اگر وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا. کس نے کیا شیخ رشید صاحب اس سے آسان علاج تو آپ پلیز ہم سے رہنمائی لے لیں. ان کو پیپلز پارٹی سے رہنمائی لے لیں. ہم نے چند چیزوں میں دیجیے گا, ساری چیزوں میں نہ دیجیے گا. آج کل آپ لوگ اتنی مہنگی چل رہی ہے, اسموتھ ٹرانسفر, کیونکہ ہم تو احتساب فیس کر چکے ہیں نا, ہم ان کی تیاری پکڑے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں ان کا احتساب کون کرے گا؟ اب ان سے پوچھو نا کیا دروازے ہیں سامنے کے پیچھے کے. ہم تو ایک ہی دروازہ جانتے ہیں. ہم تو عدالتی قتل سے لے کے آج تک ہر فورس کے ہر قوت. ماشاءاللہ چھوڑے نا, میں پیپلز پارٹی میں بات نہیں کرنا چاہتا. Been there, done that نا. نہیں دوستی ہوئی ہے, اب وہ کہہ رہے کہ اب ہم نہیں, مطلب یہ بھی سب پالیٹکس میں دوستیاں بھی آپ کو پتا ہے کیسی سلپری ہوتی ہیں. شفقت صاحب پھر کیا مطلب آپ کو کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ایک دیکھیں نا, وزیر اعظم ڈسکوالیفائی میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ہوں گے. اس کے بعد امتحان ہے نون لیگ کا. اسموتھ ٹرانزیشن کر دیں جیسے نون لیگ کا امتحان یہ ہے کہ بھی کوئی نیا وزیر اعظم بناتے ہیں یا نہیں بناتے, اور اگر بنانا تو پڑے گا. نیا وزیر اعظم بناتے ہیں, کیا وہ اسموتھلی ہو جاتا ہے یا کیا حصے بکھرے ہو جاتے ہیں, کیا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. یہ تو نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں, نون لیگ نہیں, اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر چودھری نثار صاحب کو وزیر اعظم نہ بنایا تو 40-50 ایم این ایز کے ساتھ وہ ایک الگ. نہیں, انہوں نے ہر چیز سے انکار کیا جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں. انکار سیاست میں انکار بھی ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ نہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں نہ میں پارٹی. یہ وہ انکار تو نہیں ہے جو اصل میں ہاں ہے.
नहीं, वो उन पे काफी काम हुआ, हाँ पे नहा तो नहीं है। अगेन शफकत, नो मीन्स नो। अच्छा, जरदारी साहब और खान साहब को मुलाकात के लिए वजीर आजम को बुला के कोई अगली इलेक्शन स्केड्यूल के लिए कोई बात करनी चाहिए? को बुला के वजीर आजम को इनको बुलाना चाहिए कि आए बैठे अगले स्केड्यूल तैयार करते हैं इलेक्शन के लिए। किसको बुलाना चाहिए? खान साहब को, जरदारी साहब को या बिलावल साहब? ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो वो बात नहीं हो सकती। नहीं, बात तो एक्चुअली जो फोकस करना चाहिए, जो चाहिए, जो करना इलेक्शन की तो बात नहीं जरूरत है अभी। मुझे 2 मिनट दें आप, सॉरी एंड आई वोंट इंटरप्ट यू। दो हमने बुरी आदत डाल दी एकदम से। मैं ये कह रही हूँ कि जो एक स्मूथ ट्रांजिशन आईनी है, ऑब्वियस है, जो सामने सबके है, वो ये है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं और होंगे तो उनके देयर इज अब वो एक नया वजीर आज़म, अब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला हो रहा है, तो फिर आप लोग नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? एक्चुअली बहरान तब पैदा होगा अगर आप वाकई इसको एनालाइज करना चाहते हैं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनका जो नामजद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, लेट्स से नवाज शरीफ साहब किसी को भी बनाते हैं, लेकिन उसके पास बना नहीं सकते उसको ही हैज टू बी इलेक्टेड, उसका इलेक्शन होना है हाउस में, और अगर इलेक्शन नहीं होता और ठीक है फिर बहरान। अच्छा, ये इजाजुल हक साहब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि बहरान, क्विकली आपका कमेंट चाहूंगी कि अगर कोई नया वजीर आजम आता है डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेगा, और अगर नहीं ले पाता तो क्या इलेक्ट कैसे होगा? इलेक्ट कैसे होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई डिफेक्शंस PMLN के अंदर एकदम हो जाएंगी। ठीक, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने पिछला पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास देखा, बाहर कोई भी बात हो, सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक बात जाते जाते कहूंगी कि उनमें से जो लोगों की खबरें चली, जिन लोगों की खबरें चली, उन्होंने फोन करके खुद कहा कि मेरे नाम से जो खबरें आपने चलाई है ना तारीफी, ये कटवा दे। एनीवेज, जो भी सूरत बनेगी वो आने वाले दिनों पता चलेगा, फैसला कोर्ट ने करना है। लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, नैब के पास ट्रायल जाता है या एहतसाब अदालत के पास ट्रायल जाता है, तो सूरत क्या बनेगी उस पर भी देखना चाहिए, और क्या वाकई नाअहल होंगे या कोर्ट में जाएंगे, फैसला अदालत का।